ہمارے بہت سے عقائد و نظریات ہمارے عقیدے بناتے ہیں. توجہ سے سنیے گا. ہمارا عقیدہ ہمارا عمل بناتا ہے. میرا عقیدہ ہے کہ مثال کے طور پہ سادہ سے مثال دے رہا ہوں، جیسے یہ کیمرہ لگا ہے، باہر کیمرے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر. جب آپ کا عقیدہ ہوتا ہے نا کہ ہاں یہاں کیمرہ ہے، تو آپ سپیڈنگ بھی کر رہے ہوں گے تو خود بخود آپ کا پاؤں بریک پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں کیمرہ موجود ہے، گھر پہ فائن آ جائے گا. پتہ نہیں توجہ ہے میرے ساتھ یا نہیں. آپ کا عقیدہ جب ہوتا ہے تو آپ کا عمل تبدیل ہونے لگتا ہے. لیکن جب پتہ ہوتا ہے کہ نہ پولیس ہے یہاں پہ تو تھوڑی سی آپ سپیڈنگ کر لیتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں نہ پولیس موجود ہے نہ کیمرہ موجود ہے، فائن بھی نہیں ہوگا اور ڈینجرس ڈرائیونگ بھی نہیں کر رہا، صرف 5 میل اوپر جا رہا ہوں. لیکن جیسے کیمرہ آتا ہے تو فوراً آپ کا فٹ جو ہے وہ فوراً بریک پہ چلا جاتا ہے. عقیدہ آپ کے عمل کو ڈٹرمن کرتا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. عقیدہ عمل کو ڈٹرمن کرتا ہے. عزیزان گرامی، بہت سے مسلمانوں نے جب اپنے عقیدے کو بدلنا شروع کیا تو ان کے عمل بھی بدلنے لگے. جیسے یہودیوں نے جب اپنا عقیدہ بدل لیا تھا تو انہیں پرواہ نہیں تھی کہ ہم انبیاء کا قتل کریں، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اگر مار بھی دیں گے تو کیا ہوگا، کوئی دوسرا آ جائے گا. عزیزان گرامی، بعض مسلمانوں نے اپنے عقیدے کو اتنا کھوکھلا کر دیا اور عقیدے کی بینکرپسی آنے لگی کہ عقیدے کے لحاظ سے وہ بینکرپٹ ہو چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کیا جائے، جب توحید ہی کا ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا تو تمام کے تمام عقائد خراب ہوتے چلے جائیں گے. ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ عادل ہو اور کسی ایسے آدمی کو اپنا نمائندہ بنا دے جو فاسق ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب اللہ عادل ہے تو وہ عادل ہی کو اپنا نمائندہ بنائے گا. عدالت ایسی ہو کہ کبھی بھی اس سے بھول چوک نہ ہو، غلطی نہ ہو. گناہ تو دور کی بات ہے، جب غلطی بھی نہ ہو تو ایسے ہی کو معصوم کہا جاتا. عزیزان گرامی، جب ہمارے یہاں نماز پڑھانے تک کے لیے عدالت شرط ہے، توجہ سے سنیے گا، نماز پڑھانے کے لیے بھی عدالت شرط ہے. نماز بھی نہیں پڑھا سکتا اگر عادل نہ ہو. لیکن بھائیوں کے بہت سے مسلمانوں کیا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور برے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو. یہ حدیث البتہ جعلی ہے، فیبریکیٹڈ حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کسی بھی اچھے برے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو. یو کین پرے بیہائنڈ اینی گڈ اینڈ ایول. حدیث فیبریکیٹڈ ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا نے کہا تھا اچھے برے کے پیچھے نماز پڑھ لو، بس نماز پڑھو. نماز ضروری ہے، چاہے پڑھانے والا عادل ہو چاہے فاسق ہو، نماز پڑھ سکتے ہو. نہ جانے کس فاسق کو کلین شیٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لو. ہمارے یہاں نماز میں بھی عدالت شرط ہے، کسی فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. جب 2 رکعت نماز پڑھانے والے کے لیے عدالت شرط ہے تو جس نے حرام و حلال کا فیصلہ کرنا ہے، کیسے ممکن ہے وہ عادل نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے وہ عادل نہ ہو؟ میں بات پہنچا پا رہا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم کہ میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. عزیزان گرامی، میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں پہ سخت جملہ ہے، مجھے معاف کیجیے گا اگر برداشت نہ ہو. ہر طرح کے افراد موجود ہوتے ہیں مجلس کے اندر. عزیزان گرامی، وہ اللہ کہ جس سے سارے فرشتے اینجلز کہیں کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین پہ اسے اپنا خلیفہ بنائے گا، نمائندہ بنائے گا، ریپرزینٹیٹو بنائے گا کہ جو خون بہائے گا، جو زمین پہ کرپشن کرے گا، فساد پھیلائے گا؟ جناب آدم کو نہیں کہہ رہے تھے، انسان سے متعلق کہہ رہے تھے کہ انسان ایسا کرے گا. تو انسانوں کی بنی نوع انسان میں، ہیومن بینگز کے درمیان میں خلیفہ نہ بنا، اینجلز میں سے خلیفہ بنا دے. اللہ نے کہا نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. I know something that you don't know. میں اسی لیے ہیومن بینگز کے درمیان میں سے خلیفہ بناؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا مجھے تمہارے میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنانا، انسان کو خلیفہ بناؤں گا. تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا دے، ہم میں سے خلیفہ بنا دے. اللہ نے کہا نہیں. سارے فرشتوں نے مل کے کہا تھا، کنسنسس کر کے کہا تھا، اجماع کر کے کہا تھا. توجہ ہو، سب نے اجماع کر کے، کنسنسس کر کے اللہ سے کہا تھا ہم میں سے ایک کو اپنا نمائندہ بنا دے. وہ اللہ جسے معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے وہ عدل کے حساب سے کرتا ہے. عزیزان گرامی، وہاں پہ عدالت ملحوظ خاطر تھی. اللہ نے کہا نہیں، کبھی بھی اجماع کی بیسس پہ، میں کنسنسس کی بیسس کے اوپر فیصلہ نہیں کروں گا. انسان کنسنسس کر کے اللہ کے پاس جائے کہ تو اپنا فیصلہ بدل کے ہمارا فیصلہ مان لے.
اللہ کہے گا کہ نہیں، میں جسے بناؤں جسے میں بناؤں اسے مانو۔ سارے فرشتوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو مان لیا، ایک نے نہیں مانا، اس کا نام تھا ابلیس۔ اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے جسے میں نے بنایا ہے جو اسے نہ مانے اس پہ قیامت تک کے لیے لعنت ہوگی۔ توجہ، اللہ نے کہا میں نے اپوائنٹ کیا، میں نے بنایا، جسے میں نے بنایا ہے اسے مانو گے تو رضی اللہ بنو گے، اللہ تم سے راضی رہے گا، اور اگر جسے میں نے بنایا اسے نہیں مانو گے تو پھر لعنت ہوگی۔ عزیزان گرامی، جسے اللہ اپوائنٹ کرتا ہے اسے ماننا ضروری ہے، چاہے اللہ آسمان پہ آدم کو بنائے، چاہے غدیر خم میں اپنے حبیب کے ذریعے علی کو بنائے۔ اللہ کے اپوائنٹڈ کو ماننا ضروری ہے، جسے اللہ نے بنایا، کیونکہ اللہ عادل ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کسے بنانا ہے۔ اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے جو سب سے زیادہ باکمال ہو، جو سب سے زیادہ باکمال ہو، the one who has the best qualities، جس میں سب سے زیادہ کوالٹیز ہوں، سب سے زیادہ باکمال ہو، اللہ اسی کو بنائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ عدل الہی ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے جو سب سے زیادہ باکمال ہو۔ اس نے دیکھا، اب میں یہاں پہ ایک دلیل پیش کر رہا ہوں، اللہ نے 14 ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ عدل الہی ہے؟ بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں کیا یہ عدل ہے؟ اللہ نے 14 کو پہلے بنا دیا، کبھی سب کچھ ان کے لیے بناؤں گا؟ اگر اللہ سب کو بنانے کے بعد ایک لائن میں کھڑا کرتا کہ سب کے سب اطاعت ثابت کرو، بتاؤ کہ سب سے زیادہ میرا اوبیڈینٹ کون ہوگا، اگر اللہ ایسا کرتا تو جو سب سے زیادہ آگے چلے جاتے اللہ کی اوبیڈینس میں تو وہ یہی 14 ہوتے۔ پتہ نہیں میں پہنچا پایا یا نہیں۔ اگر اللہ سب کو ایک لائن میں کھڑا کرتا کہ جاؤ ثابت کرو کون سب سے زیادہ اوبیڈینٹ ہوگا، تو سب سے زیادہ اوبیڈینٹ ہوتے وہ 14 معصومین ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم سے جانتا تھا، اس نے کہا میں نے ان 14 کا پہلے ہی انتخاب کر لیا ہے جو سب میں سب سے زیادہ بہتر ہے، اب میں نے انہی کی خاطر سب کچھ بنایا ہے، انہی 14 کی اطاعت کرنا۔ عزیزان گرامی، یہ نظام عدل پہ بیس کرتا ہے، اللہ کا نظام پورا عدل پہ ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے، جن جیسا کوئی نہ ہو، پھر اس کے مقابلے میں اگر کوئی آئے گا تو اللہ کبھی اسے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اپوائنٹڈ کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس نے پہلے دن سے اصول بنا دیا، پہلا پرنسپل بنا دیا کہ میرے اپوائنٹڈ کی مخالفت کرنے پہ اس کی لعنت آ جائے گی، تو اس نے جس کو بنایا جناب آدم کو۔ اب جناب امیر سے سوال کیا، یا علی آپ کی ترتیب کیا ہے خلفاء میں؟ اس حدیث کو جو پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ چند جملے مصاحب کے پیش کروں گا، تو آپ نے فرمایا انا رابع الخلفاء، میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ سب پریشان ہو گئے، کہا میں چوتھا خلیفہ ہوں؟ کہا یا علی کیسے؟ کہا قرآن کی روح سے میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے قرآن کے اندر کہا میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ پہلا خلیفہ قرآن کی روح سے جناب آدم ہے، پہلے خلیفہ جناب آدم ہے، دوسرے جناب ہارون ہے۔ اخلفنی فی اہلی، پروردگارہ مجھے ایک ایسا خلیفہ دے جو میرے اہل خانہ میں میری نمائندگی کرے، تو اللہ نے کہا میں نے ہارون کو خلیفہ بنایا۔ تیسرا خلیفہ قرآن کی روح سے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو پوری زمین پہ خلیفہ بنایا ہے۔ کہ تیسرے خلیفہ داؤد، جناب امیر نے فرمایا پہلے آدم، دوسرے ہارون، تیسرے داؤد، چوتھا خلیفہ میں ہوں۔ اب حضرات نے بہت زیادہ پریشان ہو کے اس بات کو سنا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب سے میں ہوں، یعنی اگر کبھی تقیے کا موقع آئے آپ سے کوئی سوال کرے تو ہمیشہ جواب یہی دینا، اگر تقیے میں ہو کہ چوتھے، لیکن نیت کرنا کہ ان کی ترتیب سے چوتھے نہیں، قرآن کی ترتیب سے چوتھے۔ بات بہت محمد قرآن کی روح سے۔ عزیزان گرامی، جہاں پہ بھی چلے جائیں، عدالت پروردگار کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، اور اس نے اپنے عدل کے لحاظ سے۔ عزیزان گرامی، اگر یزید تک پیغام نہ پہنچا ہوتا تو یزید کہہ سکتا تھا میں جانتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی جناب سید الشہداء مسلسل اسے پیغام بھجواتے رہے، میں کون ہوں، بیعت نہ مطالبہ کر۔ کسی بھی لحظے میں اس نے کہیں پہ بھی نرمی نہیں دکھائی کہ نہیں اگر بیعت نہیں کرتے مار دو۔ توبہ کے دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں جب انسان اتنا بڑا گناہ کر دے جتنا بڑا یزید نے گناہ کیا۔ میں صرف ایک روایت پیش کر کے چند جملے مصائب کے۔ عزیزان گرامی، یہ 40 کے ایام ہیں۔ پہلی سفر کو بیبیاں شام پہنچی تھی، فرسٹ سفر 61 ہجرہ،
جب بیویاں شام پہنچی، آپ نے سن رکھا، دیکھیں یزید کے گھر میں بھی جو زوجہ ہے وہ اہل بیت کی ماننے والی. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں نے کل رات دوسری جگہ پہ بھی یہ مسائل پڑھے تھے، چند جملے سن لیجیے گا. ہند نام ہے، اہل بیت پہ ایمان رکھتی ہیں. سوگنامہ آل محمد میں عطا الاشتہادی نے لکھا ہے، اور مرحوم قزوینی نے اپنی ریاض القدس میں، اور بڑے بڑے علماء نے یہ روایت لکھی ہے، میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں. ہند جب کم سن تھی بیمار ہو گئی. ڈاکٹروں نے کہا اس زمانے کے اطباء نے کہا کہ یہ لا علاج ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، بیمار ہے، مر جائے گی. باپ یہودی تھا، اس نے ہر جگہ پتہ کیا میری بیٹی کا علاج ہو سکتا ہے. کسی نے کہا مدینے چلے جاؤ، وہاں علی بن ابی طالب ہے. مدینے آیا، کہا یا علی میری بیٹی بہت بیمار ہے، میں آپ پہ ایمان نہیں رکھتا، لیکن اگر میری بیٹی کا علاج ہو سکے. مولا نے فوراً اپنے خادم سے کہا ذرا جاؤ، جا کے میرے بیٹے حسین کو بلا لاؤ. امام حسین تشریف لائے، کہا کہ پانی کو ہاتھ لگا دیں. امام حسین نے پانی کو مس کیا. امیر المومنین نے اس یہودی سے کہا کہ اپنی بیٹی کے سر پہ یہ پانی ڈال دینا. کہا کیا ہوگا؟ کہا تمہاری بیٹی کو شفا مل جائے گی، کیونکہ اس پانی کو میرے بیٹے حسین نے مس کیا ہے. کہا اچھا ہاں. وہ گیا، اس نے بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، واقعاً شفا مل گئی. بیٹی نے پوچھا بابا یہ کیسا پانی تھا؟ کہا بیٹی مدینے میں کوئی حسین رہتا ہے، یہ ان سے مس ہوا تھا پانی، اس لیے شفا مل گئی. بیٹی کا نام تھا ہند. کا بابا مجھے مدینے لے چلے، میں حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. جب مدینے آئے تو ایک مرتبہ ہند نے امام حسین کو دیکھا اور کہا کہ میں آپ پہ ایمان لے آئی. دیکھنے کے بعد مولا نے کہا اگر ایمان لے آئی ہو تو جاؤ میری بہنوں کے پاس چلی جاؤ. جب جناب زینب کے پاس آئی نا ہند، تو اس نے سوال کیا، کہا بی بی میں آپ کے بھائی حسین پہ ایمان لائی ہوں، مجھے کچھ سکھائیں. بی بی نے کہا ہم سے سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے. ہند نے کہا ٹھیک ہے، میں نے پردہ سیکھ لیا. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا. معاویہ اپنے بیٹے یزید سے ہند کو بیاہ کے لے گیا، شادی کر کے لے گیا. ہند چلی گئی دمشق چلی گئی، یزید سے شادی ہو گئی، لیکن وہاں رہتی تھی، لیکن دل میں امام حسین کو مانتی تھی. ہمیشہ دعا مانگتی تھی پروردگارہ میرے مولا حسین سلامت رہے. مولا کی بہت دعا مانگتی تھی. کسی نے ہند سے کہا کہ ہند تیرے شوہر یزید کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے، ریبلز کے خلاف فتح ہوئی ہے. یہ نہیں بتایا ریبل کون تھے، باغی کون تھے، صرف یہ کہا کہ فتح ہوئی ہے، یزید جیت گیا. کوئی باغی تھے کربلا میں مارے گئے، ان کی فیملیاں آ رہی ہیں دربار میں آج. اچھا. ہند نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں اس کی فیملی، باغیوں کی فیملی کیسی ہے، خاندان کیسا. اچھا. لیکن کہا میرے لیے ایک برقع سلوا دو، اس کا نقاب باریک ہو، میں دیکھ سکوں. آئی. کہا میں زمین پہ نہیں کھڑی ہوں گی، میرے لیے تخت لگواؤ، میں تخت پہ بیٹھوں، کھڑی ہو جاؤں گی. آئی، آ کے تخت میں کھڑی ہو گئی. جب تخت پہ کھڑی تھی نا تو ایک مرتبہ بہت بڑا، اس سے بھی بڑا آپ دیکھیں گے دربار یزید جب شام جائیں نا بہت بڑا. تو جیسے بیبیاں آئیں نا تو جناب زینب سب سے آگے تھی. جیسے ہی جناب زینب نے ہند کو دیکھا، بی بی نے فوراً جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی. تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ذرا غور سے دیکھو سامنے ہند ہے. جناب ام کلثوم نے کہا کون سے ہند؟ بی بی وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. کہا وہی ہند. کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے، لیکن ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. تو ایک مرتبہ بیبیاں سر جھکا کے گزر رہی تھی تاکہ کہیں ہند سے ملاقات نہ ہو جائے. جیسے ہی ہند کے سامنے سے بیبیاں گزریں، ہند نے روک کے سوال کیا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. جیسے ہی کہا نا مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں تو ایک مرتبہ ہند اپنے تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. کہا کیا بات ہے، زمین پہ کیوں آئی ہو، تخت سے کیوں اتری؟ کبھی بھی مدینے والوں کے احترام میں زمین پہ آ گئی ہوں، میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں.
ایک مرتبہ ہند نے پوچھا کہ بی بی کیا آپ مدینے والوں کو سب کو جانتی ہیں؟ بی بی نے کہا کیوں، کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ جیسے کہا نا میرے مولا حسین رہتے ہیں، جناب زینب کے آنسو بہنے لگے، لیکن جناب زینب نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ ایک مرتبہ کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا حسین کا ایک بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ پھر پوچھا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام سید سجاد ہے، بہت عبادت گزار ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہند کیا اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند نے کہا خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، وہ نبی کی نواسیاں ہیں، بی بی ان کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے۔ بی بی ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، بی بی ان کے نام یہاں نہ لینا، وہ تو علی کی بیٹیاں ہیں۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، بی بی نے سر اٹھایا کہ ہند غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم ہے، اس کے ساتھ رقیہ ہے، وہ رباب ہے، وہ سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ ہند نے اپنا برقع اتار کے کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا وہ جو سامنے سر رکھے ہیں نا، پہلا سر حسین کا ہے، اس کے ساتھ علی اکبر کا سر ہے، ایک عباس کا سر ہے، وہ جو زمین پہ بیٹھا ہے وہ سید سجاد ہے، وہ جو ساتھ میں بچہ ہے نا وہ محمد باقر ہے۔ ہند نے اپنا برقع اتارا، زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی، اور ایک مرتبہ چیخ کے کہا یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، تو انہیں مجمع عام میں لے کے آ گیا۔ یزید اپنے تخت سے اٹھا، اپنی عبا اتاری، ہند کے سر پہ عبا رکھی، اور ایک مرتبہ کہنے لگا ہند دیکھتی نہیں نا محرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے آ گئی۔ ہند نے عبا کو اتار کے زمین پہ پھینکا، کہا یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تھا تو ان بیویوں کو مجمع عام میں لے آیا۔ اللہ لعنت